شہر بابل میں ایک عورت رہا کرتی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر لوگ دور دور سے اس کے پاس آیا کرتے تھے۔ ایک دن اللہ کے حکم سے اس کی موت اچانک واقع ہو گئی۔ جب لوگوں نے اسے مرا ہوا پایا تو اس کی میت کو اس کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیا۔ اس کے تمام رشتہ دار اس عورت سے بہت ناراض تھے کیونکہ وہ ان کی بدنامی کا باعث بنی ہوئی تھی۔ اس لیے سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ اس کی لاش کو کوڑے میں پھینک دیا جائے۔ اسے غسل دینے اور دفنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ چنانچہ تمام رشتہ داروں نے مل کر اس کی لاش کو کوڑے میں پھینک دیا۔ ان دنوں حضرت موسیٰ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے جایا کرتے تھے۔ اس دن جب آپ کوہ طور پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ اے موسیٰ میرے دوست، ہم باتیں بعد میں کریں گے، پہلے فلاں جگہ جاؤ، وہاں کوڑے کے ڈھیر میں ایک عورت کی لاش ہوگی، اسے غسل دو اور خوشبو لگا کر دفنا دو۔ اللہ کے حکم پر حضرت موسیٰ شہر بابل تشریف لائے۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد کوڑے کے ایک ڈھیر میں آخر لاش مل ہی گئی۔ 4 کتے اس لاش کی حفاظت کر رہے تھے تاکہ کوئی بھی پرندہ یا جانور اس لاش کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ جب حضرت موسیٰ وہاں پہنچ گئے تو آپ کو دیکھتے ہی کتے وہاں سے بھاگ گئے۔ آپ اس عورت کے گھر والوں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس عورت کو غسل دے کر دفنانے میں میری مدد کرو۔ اس کے تمام رشتہ داروں نے آپ کی مدد کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ عورت بدکار، زناکار اور اپنے ماں باپ کی نافرمان تھی اور ہماری بدنامی کا باعث تھی۔ ہم اسے ہرگز نہ دفنائیں گے۔ اس کے تمام رشتہ داروں اور شہر والوں سے مایوس ہو کر آخر آپ اپنے بھائی ہارون کے پاس گئے، انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ حضرت ہارون نے اپنے بھائی کی مدد کی اور یہ دونوں لاش کو اٹھا کر گھر لے آئے۔ اس عورت کو غسل دینے کے لیے بھی کوئی راضی نہیں تھا۔ آخر آپ اپنے گھر کی خواتین کو لے آئے جنہوں نے اس عورت کو غسل دیا، پھر اسے قبرستان میں دفنایا۔ جب عورت کی میت کو دفنا کر آپ اپنے بھائی ہارون کے ساتھ واپس شہر کی طرف پہنچے تو وہاں کے لوگ آپ دونوں بھائیوں کو روک لیا اور آپ سے اس بد کردار عورت کے ساتھ آپ کے اتنے اچھے برتاؤ کے متعلق پوچھا کہ یہ عورت تو ایک کنیز اور بدکار تھی اور آپ نے اس عورت کو غسل دے کر اچھے طریقے سے دفنا دیا۔ یہ تمام باتیں سن کر حضرت موسیٰ خاموش رہے اور لوگوں کی کسی بات کا جواب نہ دیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ آپ ان کے کسی بات کا جواب نہیں دے رہے تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اگر آپ ہمیں اس راز کے متعلق کچھ نہ بتایا تو ہم سب نے جب آپ کا کلمہ پڑھا ہے ہم اس کلمے کو رد کر دیں گے۔ اس بات پر حضرت موسیٰ نے ان لوگوں کو بتایا کہ مجھے اس راز کے بارے میں خود بھی نہیں پتا، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے ساتھ یہ سلوک کرنے کا حکم دیا تھا اور میں نے اللہ پاک کے اس حکم کو مکمل کیا ہے۔ پھر آپ نے ان لوگوں سے کہا جب میں اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پر ہم کلام ہونے کے لیے جاؤں گا تو اس راز کے متعلق پوچھ کر تم سب لوگوں کو آگاہ کر دوں گا۔ یہ بات سن کر شہر کے لوگوں نے آپ اور آپ کے بھائی حضرت ہارون کو جانے دیا۔ پھر جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے پہنچے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ مجھے اس عورت کے متعلق بتائیے، کیونکہ شہر کے لوگ مجھ سے اس عورت کے متعلق عجیب و غریب سوالات کرتے ہیں اور ان سوالات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ کی اس بات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، شہر کے لوگوں کی بات سچ ہے، یہ عورت بدکار تھی۔ اس عورت نے ساری زندگی بدکاری میں گزار دی، لیکن اس کی ایک نیکی نے اس کے سارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ ایک دن یہ عورت کسی جگہ سے گزر رہی تھی تو اس کی نظر ایک پیاسے کتے پر پڑی جو کہ ایک کنویں کے ارد گرد منڈلا رہا تھا، اور یہ کتا اپنی پیاس بجھانے کے لیے گیلی مٹی چاٹ رہا تھا اور پیاس کی شدت کی وجہ سے اس قدر نڈھال ہو چکا تھا کہ قریب تھا کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کی جان نکل جائے۔ اس عورت کے دل میں اس کتے کے لیے رحم آیا اور اس نے اپنا موزہ اتار کر کنویں میں ڈبویا اور پھر اس موزے میں پانی بھر کر اس کتے کو پانی پلایا، جس سے اس کتے کے جسم میں جان آئی اور اس کی پیاس کی شدت ختم ہو گئی۔ مجھے اس عورت کی یہ نیکی اتنی پسند آئی کہ میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اور پھر حضرت اسرائیل کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور اس عورت کی روح کو قبض کر لو تاکہ وہ دوبارہ اپنی زندگی میں گناہ نہ کر سکے۔ پھر ملک الموت نے میرے حکم سے اس عورت کی روح کو قبض کر لیا۔